أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم باب السطر کا دوسرا جو ہے وہ حصہ پڑھیں گے، دوسری فصل پڑھیں گے، الفصل الثانی۔ اس فصل کے اندر جو روایات ہیں وہ بخاری اور مسلم کے علاوہ جو صحاح ستہ کا حصہ ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، اس سے روایات جو ہے وہ یہاں پہ لی گئی ہیں، اور تیسرے حصے میں پھر ان سے جو ہے وہ الگ طرح کی روایات یہاں پہ بیان کی جاتی ہیں۔ دوسرے حصے پر ہم بات کرتے ہیں الفصل الثانی، دوسری فصل، ان سلمۃ بن الاکوع، یہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سلمہ کی تا کے اوپر زبر ہے، نون کے نیچے زیر ہے، اور اکوع کی عین کے نیچے زیر ہے۔ ان سلمۃ بن الاکوع، حضرت سلمہ بنت اکوع، آپ سے روایت ہے، قالا، آپ بیان فرماتے ہیں، کل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل تو میں نے عرض کی، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی، بے شک میں، اب کالا کے بعد اگر آتا ہے تو پھر انی پڑھا جاتا ہے، یعنی انا کو پھر ہم الف کے نیچے زیر کے ساتھ انا ہی پڑھتے ہیں، حرف حذف مشبہ بالفعل، اسی لیے یہاں پہ انی پڑھا جاتا ہے۔ اگر کالا کلتو وغیرہ نہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا انی، ٹھیک ہے، تو یہ کالا کلتو کی وجہ سے انی پڑھا گیا۔ انی، بے شک میں، رجل، آدمی ہوں، اسیدو، شکاری، شکار کرنے والا، میں شکار کرتا ہوں، افا اسلی، فا کے پہلے اگر دیکھیں غور سے تو الف نظر آئے گا آپ کو، آفا اسلی، آ مطلب کیا، سوالیہ یہ جملہ ایک حرف ہے، لفظ ہے، آفا اسلی، کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں، فی القمیص الواحد، ایک قمیص کے اندر، کالا، نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تو ایک قمیص کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، وَأَزْرُرْهُ، اور اس کے بٹن کو باندھ کے رکھ، یعنی اس کے جو بٹن ہے وہ بٹن لگا دینا، ازررہ یعنی یہ امر کا صیغہ ہے یہاں پر، ازررہ بٹن لگا لینا، ولو بشوکا، اگر یہ کانٹا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کانٹے کا کیوں نہ ہو تو کانٹے کا بھی بٹن تم لگا سکتے ہو۔ تو یہ حدیث پاک ذرا دوبارہ سماعت فرمائیں۔ ان سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قلت یا رسول اللہ، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، انی، بے شک میں، رجل نصید، میں ایک شکاری انسان ہوں، شکار کرنے والا بندہ ہوں، مجھے شکار کے لیے جانا پڑتا ہے، افا اصلی فی القمیص الواحد، کیا میں صرف ایک قمیص میں جو نماز پڑھ سکتا ہوں، قالا، نعم، آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، لیکن احتیاط کیا ہے، ازررہ، اپنی قمیض کے بٹنوں کو باندھ لینا، ولو بشوکۃ، اگرچہ وہ بٹن کانٹے کے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کو ابو داؤد اور امام نسائی علیہ الرحمہ نے اپنی اپنی جو ہے وہ سنن کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا۔ اب اس کی تشریح اور تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے وہ اسلمی تھے، بنو اسلم قبیلہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور آپ کا شمار ان صحابہ میں سے ہوتا ہے جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر دوبارہ جو ہے وہ بیعت کی، پہلے بھی بیعت کی اور جب بیعت رضوان ہوئی تب بھی آپ جو ہے وہ بیعت آپ نے کی۔ یہ مشہور بہادر ہیں، اور ان کی بہادری کی کیفیت یہ پیدل لڑتے تھے، کسی سواری پہ بیٹھ کے نہیں لڑتے تھے، اور اس وقت یہ بہت مشکل جنگ سمجھی جاتی تھی جو آدمی پیدل لڑتا ہے، تو یہ پیدل لڑنے والے تھے۔ 80 سال آپ نے عمر پائی ہے، اور 74 ہجری میں مدینہ پاک میں وفات ہوئی، اور آپ کو مدینہ طیبہ کے اندر ہی دفن کیا گیا، اور آپ جو ہے وہ اس میں جنت البقیع کے اندر جو ہے وہ مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مزار پر لکھوک ہا، کروڑ ہا، ارب ہا رحمت نازل فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور بار بار عمرہ کی زیارت اور حج کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس میں جو انہوں نے ذکر کیا کہ میں شکاری بندہ ہوں، تو آپ نے یہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شکار میں بھاگ دوڑ بہت کرنا پڑتی ہے، اس وجہ سے
جو تہبند ہوتا ہے یا عام طور پہ ہم جسے توتی پنجابی میں کہتے ہیں، تو یہ بھاگنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس وقت انہوں نے عرض کی کہ میں اکثر شکار کے لیے نکلتا ہوں، مجھے جانا پڑتا ہے، تو شکار پر اگر میں بغیر تہبند یعنی دھوتی کے بغیر جو ہے وہ میں اگر نماز پڑھ لوں، یعنی بغیر تہبند پائجامہ کے نماز پڑھ لوں تو جائز ہے؟ انہوں نے کہا بالکل جائز ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہو کہ شرمگاہ واضح نہ ہو، اس کی کیفیت یہ ہے کہ مکمل پردہ، اور جو مرد پہ اوپر چیزیں چھپانا واجب ہے وہ چھپی ہوں، کندھے چھپے ہوں، اور اس طرح ایک ہی قمیض کے اندر جس طرح لمبا چولا پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اس طرح ابایا کہہ لیں آپ عام طور پہ، ٹھیک ہے، تو وہ اگر بندہ پہنتا ہے اور نیچے اس کے جو ہے وہ تہبند نہیں ہے تو اس طرح جو ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بٹن لگے ہونے چاہیے، بٹنوں کا لگا ہونا یہ سنت مستحبہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، بٹنوں کا لگا ہونا یہ سنت مستحبہ ہے، اور اگر گریبان میں ہو تو سطر نظر آ رہا ہو، یعنی اگر جو ہے وہ گریبان میں سے سطر نظر آتا ہے تو پھر جو ہے وہ چھپانا واجب ہے، بٹن لگانا لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر یہ تیسرا یہاں میں مسئلہ یہ بھی بنتا ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ نماز میں اپنے سے بھی سطر نہ چھپا پا رہا ہو، یعنی اسے اپنا وجود ہی نماز کے اندر سجدہ کرتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کا چھپانا جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ تو اس سے یہاں پر یہ فقہی مسائل جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ اکثر آپ کبھی غور کریں تو میں نے جہاں تک غور کیا ہے، فکر کیا ہے، ہماری جو نانیاں دادیاں ہیں وہ اکثر جو ہے وہ بٹنوں والی جو ہے وہ پہنتی تھی، یہ قمیض بٹنوں والی ہو گئی، یا بازو ان کے جو ہے وہ بٹنوں والے ہوتے تھے، وہ اسی حدیث پہ عمل کی وجہ سے تھا۔ پرانے لوگ جو ہے وہ بڑے کمال لوگ تھے، ان تک حدیث پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو لیکن اس طریقے پر وہ عمل پیرا تھے، اور دیکھ لیں ان کو اس طریقے کے بارے میں کس نے خبر دی، کیسے پیغام پہنچا، انہوں نے اس کو جو ہے وہ مواظبت کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ اپنایا ہے۔ تو اب تو دور تھوڑا سا عجیب سا ہے، لیکن یہاں پر اس حدیث پاک میں انہوں نے باقاعدہ عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے صدقے ہی ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، ہم سب کے جتنے بھی چلے گئے، ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری حدیث پاک کی طرف۔ یہ مسئلہ واضح ہوا ہے تو بتائیں جی مجھے جلدی سے، آج اس بات کو انشاءاللہ ہم نے ختم کرنا ہے، اور جلدی بتائیں۔ ٹھیک ہے جی، دوسری حدیث مبارکہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال بینما رجل یصلی مسبل نزارہ، قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بیان فرمایا کہ بینما رجل یصلی مسبل ازارہ، بینما کہ ایک آدمی، ایک شخص، رجل یصلی نماز پڑھ رہا تھا، مسبل ازارہ، مسبل کہتے ہیں لٹکانا، کسی چیز کو گرانا، تو وہ لٹکائے ہوئے اپنے تہبند کو، اپنی شلوار کو لٹکائے ہوئے یعنی ٹخنوں سے نیچے کیے ہوئے وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ مردوں کے لیے حدیث ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، کہ وہ اپنے جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار کو، تہبند کو لٹکا کے نماز پڑھ رہا تھا۔ قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قالا فرمایا لہو اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اذهب جاؤ، فتوضا اور وضو کرو، اذهب امر کا صیغہ، توضا یہ بھی امر کا صیغہ، حمزہ کے اوپر جو ہے وہ جزم آئے گی، اذهب فتوضا یعنی حمزہ کے اوپر جزم ہے، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، جاؤ اور وضو کرو، فصحابہ پاس وہ گئے، فتوضا اور انہوں نے وضو کیا۔ یہاں پہ توضا یہ جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، توضا انہوں نے وضو کیا، ثم جاء پھر وہ جو جب واپس آئے، فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ما لکا مرتہ، ما لکا، ما کیا، لکا آپ کو، امرتہ، امرتا حکم کیا آپ نے، اس کو ان یتوضا کہ وضو کرے، یعنی آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ نے یہ حکم فرمایا کہ وہ وضو کرے، یعنی اس کا ادب کے ساتھ ہم ماننا یہ کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے اسے وضو کرنے کا کیوں حکم دیا؟ ایسے مال لاکا کا مطلب ہوتا ہے آپ کو کیا ہو گیا۔ تو یہاں پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ادب ملوز خاطر رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے
ما لکا امرتہ ان یتوضا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دوبارہ اس کو وضو کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا، وجہ بیان فرمائیں۔ تو کالا، آپ نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں کالا کے بعد اب انا پڑھا جائے گا، انہو کانا صلی، انہو بے شک وہ کانا صلی نماز پڑھتا تھا، کانا تھا صلی نماز پڑھتا، ٹھیک ہے جی، یہ اب کانا لگ گیا ہے تو اب اس کا جو معنی یہ تھا یہ استمرار کی طرف جائے گا، کانا صلی وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہوا مسبل، واو حالیہ ہے یعنی حالت بیان کی جا رہی ہے، کانا صلی وہ نماز پڑھ رہا تھا اس حالت میں کہ ہوا مسبل نظارہ، کہ اس نے اپنے تہبند کو لٹکایا ہوا تھا، وَإِنَّ اللَّهَ واو اور انا بے شک، یہاں پر بھی انا پڑھیں گے پیچھے کالا ہے، ٹھیک ہے، اس کا عطف کالا کے ساتھ ہے اس وجہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یقبل قبول نہیں کرتا صلاۃ رجل اس آدمی کی نماز مسبلن ازارہ جو اپنے ازار کو لٹکا کے رکھے، اپنے تہبند کو لٹکا کے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ دوبارہ سے حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کریں۔ ان نبی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، قال بینما رجل یصلی مسبل ازارہ، را کے اوپر زبر پڑی ہے میں نے، ازارہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنا تہبند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذهب فتوضا، اذهب جاؤ، فتوضا وضو کرو، فذهب پس وہ گئے، وتوضا اور انہوں نے وضو کیا، ثم جاء اور پھر وہ لوٹے، فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک امرتہ ان یتوضا، کہ اے اللہ کے رسول، ایک آدمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ نے انہیں وضو کرنے کا کیوں ایک حکم ارشاد فرمایا، قال انہ کان صلی وہو مسبل ازارہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ آدمی اس حالت میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کا تہبند لٹکا ہوا تھا، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، پھر آپ پر غور کریں، لا يقبل صلاۃ رجل، صلاۃ مفعول ہے، رجل مسبل، اب یہ صلاۃ جو ہے یہ رجل اور مسبل یہ موصوف صفت ہو کر مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں صلاۃ کا، صلاۃ رجل مسبل، اور مسبل یہاں پہ جو ہے وہ اب کیونکہ اگلے چیز کو جو ہے وہ بطور مفعول لے رہا ہے تو یہ شبہ فعل کے طور پہ مسبلین استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے ازارہ استعمال ہوگا، راہ کے اوپر زبر آئے گی، بس راہ پہ غور کریں، اس کی پیچیدگی میں نہ جائیں۔ لا یقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جو اپنا تہبند لٹکا کر نماز پڑھتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کی تشریح کیا ہے، یہ حضرت ابو داؤد علیہ الرحمہ نے اپنی جو ہے وہ سنن داؤد ابی داؤد کے اندر اس کو نقل کیا، یعنی فیشن اور تکبر کے طریقے پر اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا، جس طرح آج کل جو ہے وہ رواج بھی ہے، نوجوان حضرات کا رواج ہے، یا یہ جو ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ توہین سمجھتے ہیں کہ شلوار تھوڑی سی ٹخنوں سے اوپر کی جائے، تو اس کے الٹ جو ہے وہ خواتین چلتی ہیں، خواتین کی جو شلواریں ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہے اور مردے اس کے الٹ ہیں اور مردوں کی نیچے ہیں، تو اس چیز کو منع کیا گیا اور یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے جی، مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے حرام ہونا، کسی چیز کا حرام کے قریب ہونا، اگر فیشن سے نہ ہو تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی مجبوری ہے، جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے منقول ہے کہ آپ کے پیٹ پر تہبند رکتا نہیں تھا اور ڈھلک جاتا تھا، جو ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا تھا، تو آقا سے سوال کیا اور حضور سے سوال کیا، فرمایا تم فیشن والے متکبرین میں سے تو نہیں ہو، تم جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے تو نہیں کام کرتے، لہٰذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں ہے، ان کا معاملہ الگ ہے اور باقی جو چیزیں ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، لہٰذا آج بھی یہی چیز ہے کہ جو ہے وہ اس کو اٹھا کے جو ہے وہ رکھنا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، مردوں کے لیے حکم ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو وضو کی سزا دی، کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اب ذرا اس چیز کو بھی سماعت کریں۔ تو
تو یہاں سے غلط مسئلہ بھی کوئی اخذ کر سکتا ہے. جس طرح یہ آج کل کے یہ علمی کتابی اور تحقیقی لوگ چڑھے ہوئے ہیں نا یوٹیوب فیس بک پہ، اس حدیث کو پڑھ کے یہ مسئلہ بیان کر سکتے ہیں جی جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو وہ دوبارہ وضو بھی کرے، وہ دوبارہ نماز بھی پڑھے. تو یہ حکم کیوں دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وضو کا حکم دینا یہ اس لیے تھا کہ اس کی وجہ سے اس شخص کو یہ واقع یاد رہے اور آئندہ کبھی نیچا تہمد نہ پہنے، کیونکہ تھوڑی بہت سزا دینے سے بات یاد رہتی ہے. اسی لیے ان کے دل میں جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں تکبر تھا، شلوار نیچے لٹکانا، تہمد نیچے لٹکانا. تو یہاں پر فقہا نے یہی لکھا کہ ظاہری طہارت کے ذریعے باطنی طہارت بھی نصیب ہو جائے، اسی لیے آقا نے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا، تاکہ ظاہر تو پاک ہے لیکن ان کا دوبارہ جب یہ کام کریں گے، تہمد اونچا کریں گے، باطن کی طہارت بھی ان کو نصیب ہو جائے. تو صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ پاک کپڑوں میں رہنا، پاک بستر پہ سونا اور ہمیشہ باوضو رہنا یہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور صوفیاء کا ماخذ یہی حدیث مبارکہ ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث پاک پہ. اس پہ اگر کسی کا سوال ہوا تو کر لیجئے گا. اب میں اگلی حدیث پاک کی طرف جاتا ہوں. تیسری حدیث ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے. قالت، آپ بیان فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار. لا تقبل، قبول نہیں کی جائے گی. یہ اب مجہول کا صیغہ ہے، مضارع مجہول. لا تقبل، اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا لا اقبال یقبل، تقبل ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تقبلو. تو لیکن اب مجہول ہے تو اس لیے تقبالو با کے اوپر ہم نے زبر پڑی ہے. لا تقبالو، قبول نہیں کی جائے گی. صلاۃ حائض، یہاں پہ حائض سے مراد جو ہے بالغہ ہے، یعنی بالغ عورت جو ہے، بالغہ عورت، اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. بالغہ عورت کی نماز کو قبول نہیں کیا جائے گا الا بخمار، مگر دوپٹے کے ساتھ. اگر وہ دوپٹے کے بغیر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو یہ مسئلہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی اگر سر کا ایک بال بھی نظر آیا، سر کا اگر ایک بال بھی نظر آ گیا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی، ان کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے. یہی مسئلہ یہاں سے مستنبط ہوتا ہے، نکلتا ہے. اور اسی طرح وہ باریک دوپٹہ جس سے سر کے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہو، اس میں بھی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کا اپنے سر کو چھپانا یہ جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے. اسی لیے یہ حدیث پاک ہے کہ لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نماز قبول نہیں فرماتا، یعنی اس کی نماز، اس بالغہ عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو دوپٹے کے بغیر نماز پڑھتی ہے. یعنی دوپٹہ لے کے نماز پڑھنا عورت کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. تو اسی طرح اب آگے ہم جو ہے وہ بڑھتے ہیں. یعنی اگر کوئی جو ہے وہ دوپٹہ، چادر، بڑا رومال ہو جس سے اس کا عورت کا سر جو ہے وہ ڈھک جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کا ڈھکنا جو ہے وہ نماز میں فرض ہے. تو اگر یہ نہیں ہوتا تو نماز قبول نہیں ہوتی. یہ آزاد عورت کے لیے ہے. جو عورتیں غلام ہیں، کیونکہ اب تو یہ غلامی والا تصور نہیں ہے، جنہیں عام طور پہ جو ہے وہ لونڈیاں کہا جاتا تھا، باندیاں کہا جاتا تھا، ان کا جو ہے وہ سر یہ پردے میں شامل نہیں ہوتا. یعنی وہ اگر ننگے سر پڑتی ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے، ان کا حکم اور ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ذکر کیا گیا یہ آزاد عورتوں کے لیے ذکر کیا گیا ہے. یہ مسئلہ سمجھ آیا تو بولیں جی. یہ آپ سے متعلقہ مسئلہ ہے، تو اس میں اگر کسی قسم کا کوئی شک شبہ ابہام ہے تو بھی کلیئر کر لیں، ورنہ پھر آگے آپ کو مسائل نہیں گے اس کے. جی آگے بڑھتے ہیں. وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اب آپ نے یہاں پر جو چیز ذکر کی وہ کیا ہے؟ ان ام سلمہ. اب یہاں پر اب انہا نہیں پڑھیں گے بلکہ انہا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ یہ درمیانے کلام میں آ رہا ہے، پیچھے کالا وغیرہ کوئی نہیں ہے، تو یہ درمیانے کلام کی وجہ سے اس کو انہا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہا بے شک انہوں نے سألت سوال کیا. سألت یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا، لیکن کیا ہے یہ مؤنث کا ہے. سألت انہوں نے سوال کیا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. لفظ رسول کے لام کے اوپر زبر ہے، مفعول بن رہا ہے. انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اتصلی المرأۃ فی درع و خمار لیس علیہا ازار. تسلی سے پہلے الف ہے. اتصلی کیا نماز پڑھ سکتی ہے المرأۃ عورت فی درع قمیص میں و خمار اور دوپٹے میں لیسا علیہا اور نہ ہو اس کے لیے ازار تہبد. یعنی اگر عورت نے صرف قمیص پہنی ہے اور دوپٹہ پہنا ہے لیکن تہبد نہیں ہے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو آقا نے وضاحت فرمائی, کہا قالا فرمایا اذا کان الدرع سابغا, اذا جب کانا ہو الدرع قمیص سابغا, سابق کہتے ہیں کامل ہو جانا, کسی چیز کا وسیع ہو جانا, لمبا ہو جانا, جب وہ قمیص لمبی ہو یغتی ظہور قدمیہا, یغتی ہوتا ہے ڈھانپ لینا, جب وہ ڈھانپ لے ظہور قدمیہا اس عورت کے قدموں کو, یعنی اس کی جو پنڈلیاں ہیں, اس کے جو یہ گٹے ہیں جنہیں ہم ٹخنے کہتے ہیں, یہ ٹخنوں سمیت اگر اس کو ڈھانپ لیتی ہے, وہ اتنی لمبی چادر ہے, سجدہ کرتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے وہ ٹخنوں کو ڈھانپ لیتی ہے, تو پھر جو ہے وہ بغیر ازار کے نماز پڑھ سکتی ہے, لیکن وہ قمیص اتنی باریک نہ ہو کہ جسم اس کا جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہو. دوبارہ اس حدیث کو سماعت کریں. اب یہ دوسری حدیث پاک حضرت ام سلمہ سے مروی ہے, انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا. حضرت ام سلمہ ام المومنین ہے, انہوں نے سوال کیا کہ کیا عورت قمیص میں اور دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے اگر اس نے تہمد نہ پہنا ہو تو, یعنی تہمد کے بغیر تو قمیص اور دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ قمیص اتنی لمبی ہونی چاہیے, اتنی کامل اور وسیع ہونی چاہیے کہ وہ اس کے قدموں کے ظاہر کو ڈھانپ لے, تب وہ اس قمیص کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے. اب آگے ہے رواہ ابو داؤد و ذکر جماعتن وقفوا علی ام سلمہ, ایک جماعت نے ذکر کیا ہے لیکن وقفوا علی ام سلمہ, بعض نے اس روایت کو حضرت ام سلمہ پر موقوف قرار دیا ہے. موقوف وہ روایت ہوتی ہے جو نبی تک نہ پہنچے, ٹھیک ہے, یعنی وہ کسی صحابی پہ جا کے روک جائے اسے موقوف روایت کہتے ہیں, جس پہ وقف کر لیا جاتا ہے, روکا جاتا ہے. یہ ذرا بات دھیان سے سنیے گا. بعض نے اس روایت کو موقوف کہا کہ یہ روایت موقوف ہے. تو موقوف کا درجہ اور ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے مرفوع روایت. مرفوع ہوتا ہے کہ وہ روایت اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف رفع کر دی جاتی ہے, اٹھائی جاتی ہے, آقا کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں, تو اسے مرفوع روایت کہتے ہیں. موقوف اور مرفوع میں مرفوع پہ عمل ہوتا ہے, موقوف پہ عمل نہیں ہوتا. اب یہاں پر بات یہ تھی کہ یہ روایت تو موقوف ہے, پھر عمل قابل عمل تو نہ رہی, تو یہاں پر یہی چیز انہوں نے ذکر کی کہ یہ روایت بعض لوگوں نے موقوف سمجھی, غلطی کی. یہ موقوف نہیں ہے, یہ مرفوع روایت ہے, کیونکہ ایسے احکام اپنی عقل سے مستنبط نہیں ہوتے, بلکہ یہ شارع جو ہے وہ خود اس چیز کی وضاحت فرماتا ہے, اور شارع سے مراد یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے, تو اس کا مطلب یہ حدیث موقوف نہیں بلکہ یہ حدیث مرفوع ہے. اس پہ اگر عورت عمل کرتی ہے تو وہ عمل کر سکتی ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی بتائیں, یہ مسئلہ کلیئر ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ موقوف اور مرفوع والا بتائیں جلدی سے بیٹے. جی ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. اگلی حدیث پاک ہے ان ابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اب یہاں پر بھی ان نہ پڑھیں گے کیونکہ اب کالا نہیں آیا. ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان رسول اللہ, انا اپنے اسم کو جو ہے وہ نصب دیتا ہے, اپنی خبر کو رفع دیتا ہے, اسی لیے رسول کی لام پہ زبر پڑی ہے. انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن الصدل فی الصلاۃ, صدل فی الصلاۃ. تو یہاں پر یہ جو چیز ذکر کی جا رہی ہے مرد دونوں کے لیے, دال کے اوپر جزم ہے, وہ کیا ہے جی؟ حدیث پاک کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہا منع فرمایا عن الصدل فی الصلاۃ, صدل کہتے ہیں لٹکانا, نماز میں کپڑا لٹکانے سے, صدل کرنے سے منع فرمایا. وَإِن يُغَتِّرْ رَجُلُ فَاهُ, اور اسی طرح جو ہے وہ ان, یہاں پہ جو ہے وہ ان ہے, ان
واو اور ان کے یغتیا، یغتیا ان ناسبہ ہے، یغتیا یا کے اوپر زبر آئے گی، ان یغتیا کے ڈانپ لے، الرجل آدمی، فاہو اپنا چہرہ. یعنی اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں کپڑا لٹکانے سے اور منہ کو ڈانپنے سے منع فرمایا، اور یہ واضح حدیث ہے. یہ حدیث پاک ابو داؤد اور ترمذی کے اندر موجود ہے. صدل کہتے ہیں آپ نے ایک دوپٹہ لیا یا مفلر لیا یا کوئی کپڑا لیا، آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اس طرح کیا کہ آپ نے کندھے پہ ڈالا، ایک کنارہ دائیں کندھے سے نیچے آ رہا ہے اور دوسرا کنارہ جو ہے وہ بائیں کندھے سے نیچے آ رہا ہے. عام طور پہ یوں سمجھ لیں ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے یا جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور بند نہیں کی، اس کو کہتے ہیں صدل کرنا. اسی لیے فقہائے احناف میں بالخصوص امام احمد رضا خان بریلوی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے یہ جو ذکر کیا کہ جب بھی آپ یہ ویسٹ کوٹ پہنے یا کوئی کوٹ پہنے یا ایسا کوئی چیز پہنے، اس کو ایک آدھ بٹن بند کر دیا کریں تاکہ وہ صدل کے حکم میں نہ ہو. اور آج کل یہ بھی لوگوں کو بڑی بیماری ہے، اور ہمارے چند کولیگ بیٹھے ہوئے تھے تو بات چل رہی تھی ایک مسئلے پہ. وہ مسئلہ اس طرح کا تھا کہ اس کو جو ہے وہ مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے اس مسئلے کے حوالے سے، کہ وہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے لیکن حرام نہیں ہے. ایک کام جو ذکر کیا جا رہا تھا جس طرح سگریٹ نوشی ہے، اس حوالے سے بات چل رہی تھی. تو ایک ساتھی جو ہے وہ پوچھتے ہیں جی نہیں یہ حرام ہے، انہوں نے یہ مسئلہ کیا جی حرام ہے. میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ لکھا، اعلیٰ حضرت خود پیتے تھے. تو کہتے ہیں جی آگے سے کیا اعلیٰ حضرت حجت ہیں، اعلیٰ حضرت دلیل ہیں، اور ان کا کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں، بڑا عہدہ ہے ان کا ماشاءاللہ. تو یہ عہدے والے لوگ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہے، اگر ہم بات کریں تو پھر کہتے ہیں جی آپ ہمیں اہل سنت سے نکال دیتے ہیں. تو اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں جو اپنے لیڈر کی بات مان لیں گے، لیکن جب اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا جائے گا ان کے منہ دیکھنے والے ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لے رہے ہیں، ہم تو بریلوی ہے ہی نہیں ہیں جی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ پہلے یہ تو ہمت کریں کہنے کی ہم بریلوی ہیں ہی نہیں. آپ یہ ہمت کر لیں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم مانتے ہی نہیں اعلیٰ حضرت کو. اگر ان کی پرانی تقریریں دیکھیں 1970 1980 کی، تو اس میں اعلیٰ حضرت کے حوالے دے دے کے یہ یہاں تک پہنچے ہیں. اور اگر آج اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا جائے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کوئی حجت ہے، اعلیٰ حضرت کوئی دلیل ہے. تو اعلیٰ حضرت کے پائے کا عالم نہ پوری جو ہے وہ بر صغیر میں ہے بلکہ پورے جو ہے وہ اس عالم اسلام میں ایسا متبحر عالم دین جو ہے وہ آج تک پیدا نہیں ہوا. تو یہ مسئلہ اس لیے واضح کیا کہ یہ صدل کرنا، یہ کپڑا لٹکانا، تو اس سے نبی پاک نے منع فرمایا. اور اعلیٰ حضرت نے اس سے پھر مزید مسائل کو مستنبط کیا کہ اگر کوئی ویسٹ کوٹ پہنتا ہے تو بٹن بند کر لے، اگر جو ہے وہ کوئی چادر اس کے پاس ہے وہ چادر کو اس طرح لپیٹے کہ وہ دوسرے کندھے پہ پار ہو جائے، یا وہ اگر مفلر لے کے بیٹھا ہوا ہے تو مفلر کو وہ رول کر لے تاکہ وہ صدل کے حکم میں نہ آئے. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اس سے منع کیا گیا. دوسرا منع یہ کیا گیا کہ آدمی اپنے منہ کو ڈانپے. منہ کو ڈانپنا بھی نماز میں منع ہے، کیونکہ اس میں قرات میں فرق پڑتا ہے، الفاظ کی ادائیگی میں فرق پڑتا ہے، آواز میں فرق پڑتا ہے. تو اسی لیے اس کو منع کیا گیا. اور انہوں نے تو پوری قوم کو ماسک لگا کر جو ہے وہ نماز پڑھنے کا، آج بھی دیکھیں یہ ماسک پہن کے مختلف جو ہے وہ اداروں میں جاتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ جا کے تقریریں کرتے ہیں اور ماسک انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ حدیث پاک نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ تحقیق سے بہت آگے گزر چکے ہیں، اسلاف سے بہت آگے گزر چکے ہیں. اور ان کو تو اسلاف سے غرض کوئی نہیں، کیونکہ ان کی اپنی تحقیق ہے، کسی کی مصری تحقیق ہے، کسی کی ایرانی تحقیق ہے، کسی کی کوئی تحقیق ہے، اور وہ تحقیقیں جن کو کوئی مانتا بھی نہیں یہ وہ تحقیق لے کے چل رہے ہیں بار کیف. تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ یہ دیکھیں، صدل منع کیا گیا اور منہ کو ڈانپ کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. تو انہوں نے پوری قوم کو اس طرف لگا دیا کہ ماسک پہن کے نماز پڑھنی ہے، پڑھتے رہے ہیں لوگ، منہ ڈانپ کے نماز پڑھتے رہے ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرامین ہے کہ آپ نے ان سے منع فرمایا. اگر ایسی کوئی صورت ہوتی تو آپ باقاعدہ اس کی استثناء بھی فرما دیتے، استثناء بھی ذکر کرتے، ایسے نہیں تو ایسے کر لینا. تو یہاں پر واضح حکم ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہا عن الصدل فی الصلاۃ، کہ نماز میں صدل کرنے سے منع کیا. وَأَن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ، اور آدمی اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، اپنے چہرے کو اپنے منہ کو چھپا لے، تو یہ بھی نماز کے اندر جو ہے وہ آپ نے منع فرمایا. تو یہ اصل مسئلہ ہے نماز میں جو ہے وہ منہ چھپانا.
تو اس چیز کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں. یعنی یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر امامہ کسی نے پہنا ہوا ہے نا مرد کے لیے، اس کا جو شملہ ہے اگر وہ منہ پہ لپیٹ لیتا ہے تو یہ بھی منع ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کا فعل ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے. تو اگر کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، بدبودار ڈکارے لے رہا ہے، یا اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے خطرہ ہے، خدشہ ہے، اور کوئی حاذق طبیب اس چیز کا جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر گھر میں آرام سے نماز پڑھ لے. تو پھر یہ معاملات الگ ہو جاتے ہیں، پھر اس میں گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ کس کیفیت میں اپنا منہ ڈانپے گا، کتنا منہ ڈانپے گا. لیکن پوری قوم کو انہوں نے جس طرف لگا دی ہے، یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے. آگے ہم جاتے ہیں اگلی حدیث پاک پہ. ٹائم 2-3 منٹ باقی ہیں غالباً، تو ایک حدیث پاک ہماری جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. ترجمہ اس کا، عن شداد بن اوس، حضرت شداد بن اوس سے مروی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم، بے شک وہ، لا یصلون فی نعالہم، وہ اپنے جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ولا خفافہم، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ موزے پہن کے نماز پڑھتے تھے. تم ان کی مخالفت کرو، یعنی تم جوتے پہن کے نماز پڑھ لیا کرو اور تم موزے پہن کے نماز پڑھ لیا کرو. اس حدیث کی وضاحت انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلے لیکچر میں کریں گے، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے، یہ تفصیل طلب ایک چیز ہے. تو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، کہ تم نماز جو ہے وہ، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے جوتوں میں اور وہ نماز نہیں پڑھتے موزوں میں، تم جوتے پہن کے نماز پڑھ لیا کرو اور موزے پہن کے نماز پڑھ لیا کرو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، لیکن اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے. تو اسی حدیث پاک سے ہم جو ہے وہ آغاز کریں گے. باقی جتنے پیچھے آپ نے اس حدیث کو چھوڑ کے حدیثیں پڑھی ہیں، صدل کا مسئلہ واضح ہونا چاہیے، چہرہ ڈھانپنے کا مسئلہ واضح ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جو دوپٹے والا مسئلہ ہے یہ جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے. اسی طرح بغیر ازار تہبند کے عورت کا نماز پڑھنا یہ آپ پہ واضح ہونا چاہیے. اگر اس پہ کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو سوال لازمی آپ کریں. جی بیٹے، وہ بھی صدل میں شمار کیا جاتا ہے، فقہا اس کو صدل ہی میں شمار کرتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ احتیاط اس میں یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو تھوڑا سا بند کر لیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ زپ کو تھوڑا سا اوپر کر لیں، تاکہ اس حکم سے اگر جو ہے وہ مسئلہ اگر بنتا بھی ہے تو آپ اس صدل کے حکم سے جو ہے وہ نکل جائیں، یعنی اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ بند کر لیں، تاکہ جو ہے وہ صدل والا حکم نہ رہے، چیز لٹکی ہوئی نہ ہو. لٹکنے کا مطلب یہ کندھے سے لٹکی ہوئی اور بند نہ ہو، اسے صدل کہا جاتا ہے. یعنی کسی چیز کا کندھوں سے لٹکا لینا اور نہ بند کرنا، اس کو صدل مانا جاتا ہے. ہاں جی، جلدی کریں جی. جی ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں سیشن کو. ان حدیث مبارکہ پر آپ نے جو ہے وہ غور کرنا ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ ان کو جو ہے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ معاشرے کے حوالے سے، کچھ جو باس مباحثے آج کل چلتے ہیں اس حوالے سے، تو ان چیزوں کو پازیٹیو وے میں آپ لے کے چلیں، ٹھیک ہے، پازیٹیو وے میں لے کے چلیں گے تب آپ کا کچھ بنے گا. ورنہ اگر آپ جو ہے وہ اپنا گھوڑا ایک ہی طرف دوڑائیں گے، شخصیت پرستی کی طرف دوڑائیں گے، تو آپ ناکام ہو جائیں گے. آپ جب لیبل لگا کے دوڑیں گے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوتے، پھر آپ کو ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا ہے. جب آپ کسی کا لیبل لگاتے ہیں تو پھر آپ کو اس لیبل کو ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا ہے کہ خواہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، پھر آپ غلط کو بھی صحیح کہتے ہیں اور صحیح کو بھی صحیح کہتے ہیں، تو یہ پھر جو ہے وہ مسائل آتے ہیں. تو اسی لیے ہمیشہ جب بھی آپ چلیں نیوٹرل ہو کے چلیں. جب آپ نیوٹرل ہو کے چلیں گے تب ہی آپ کو کامیابی ہے. یعنی جہاں پہ غلطی ہو اس غلطی کو پکڑ لینا چاہیے. جب آپ اس طرح کا مزاج قائم کریں گے تو بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت کبھی بھی پستی کا شکار نہیں ہوں گے. یہ معیار قائم کریں تو میرا الحمدللہ یہی معیار ہے. تو نہ ہم نے کبھی لیبل لگایا ہے کسی چیز کا، تو نہ انشاءاللہ کبھی لگائیں گے. اور یہی کامیابی ہے کہ جب آپ لیبل نہیں لگاتے تو آپ ہر ایک کی جو ہے وہ بات کو سمجھ بھی سکتے ہیں. اگر کہیں پہ غلطی ہے تو اس غلطی کو آپ پکڑ بھی سکتے ہیں، پھر آپ کو کسی چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں پہ غلطی ہے پھر آپ مان بھی لیتے ہیں ہاں واقعی غلطی ہے. تو اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے لنک کا انتظار کریں، میں بھیجتا ہوں اگلا لنک.